الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں، دین کی بات جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ایک نعمت بھی ہوتی ہے اور امانت بھی ہوتی ہے. اس لیے دین کی بات کو ایک نعمت سمجھ کر، ایک امانت سمجھ کر کے سنیں اور سمجھیں، پھر اس امانت کا حق ادا کریں اور نعمت کا شکر بھی ادا کریں. بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، سب سے بڑی نعمت. اللہ نے احسان ہم پر جتایا ہے کہ ہم نے تم کو دین دیا اور کامل و پورا دین دیا. ایمان والوں پر احسان کیا، ایمان والوں پر احسان کیا ہے اللہ نے کہ ان کے لیے رسول بھیجا، اپنا قاصد، اپنا پیغام پہنچانے والا بھیجا، اور وہ ایسا پیغام پہنچانے والا ہے جو نہایت سچا، نہایت امانت دار اور خیر خواہ. اس کے دل میں خیر خواہی ہے، اس کے دل میں لوگوں کا غم ہے. ایسا آدمی تمہارے لیے بھیجا. اللہ یہ کہتے ہیں تمہارا خیر خواہ بنا کر تمہیں بھیجا، تمہارے اوپر رحم کھانے والا یہ رسول بنا کر تمہارے لیے بھیجا ہے. یہ سب باتیں اللہ نے کی اور دین کے تمہیں پورا دے دیا. اس لیے دین کا کام ہو، دین کی بات ہو، یہ نعمت ہے اللہ کی. راستہ بتانے کے لیے بات ہوتی ہے اور منزل تک پہنچنے کے لیے کام ہوتا ہے. اگر بات سن کر آدمی کام نہ کرے تو منزل پر نہیں پہنچے گا، بلکہ بات بھی سنے اور کام نہیں کرے. جیسے کسی نے بھائی فلانا دواخانہ کہاں ہے، تو اس نے بتایا بتانے والے نے کہ یہاں سے یوں جاؤ گے، پھر ایک کارنر ہے، اس کے بائیں طرف منہ جانا. یہ تو بات ہو گئی اور سمجھ لی اس سے. اب اس کے سمجھانے پر چلے گا تو وہ دواخانے میں پہنچ جائے گا. ایسے ہی دین کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ تو سمجھانے کے لیے ہے اور پہنچنے کے لیے اپنا عمل ہوگا. اگر سمجھانے کے بعد کوئی نہ پہنچے تو ایسا ہے جیسا بغیر سمجھے چلے. بغیر سمجھے وہ چلے گا، وہ بھی نہیں پہنچے گا، وہ بھی کہیں پہنچ جائے گا، کیونکہ بغیر سمجھے چلا ہے، بغیر پوچھے گیا ہے. اور سمجھ کے نہ چلے وہ بھی نہیں پہنچے گا. اس لیے دین کا تقاضا کہ بات سمجھو اور بات سمجھ کر اس کا حق ادا کرو. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. یہ ہم اپنے کام کو
کام بناوے تماشا نہ بناوے، سادہ بناوے شو نہ بناوے، تو آسانی ہو جائے گی ہم کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ اس لیے کہا فبشر عباد الذین یستمعون القول، کہ خوشخبری دیجیے ہمارے ان بندوں کو جو دھیان سے بات سنتے، ارادے کے ساتھ بات سنتے۔ ایک تو یہ کہ کان پر آواز آ رہی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے آدمی، جیسے عام طور پر آج کل ہو رہا ہے، سڑکوں پر قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اور دین کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لوگ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، کانوں پر آواز آ رہی ہے، کہ یہ رواجی بات ہے، یہ رواجی بات ہے۔ حقیقی بات کیا؟ حقیقی بات یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ بات سنیں۔ کسی وکیل کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آدمی جاتا ہے کہ بھئی ایسا ہو گیا ہے، کیا راستہ بتاتے ہو؟ اب وہ وکیل بات کرے گا، اس سے تو پورے ارادے کے ساتھ آدمی اس وکیل کی بات سنتا ہے، وہ سمجھتا بھی ہے اور رہبری مانگتا ہے اس سے۔ یستمعون کا معنی یہی ہے، اپنے ارادے سے سنے، دل کے کان سے، تو وہ بات دل میں جائے گی۔ تو یہ کہا کہ خوشخبری دو ان بندوں کو کہ جو اپنے ارادے کے ساتھ بات سنتے۔ تو یہ پہلی ذمہ داری ہے، ارادے کے ساتھ بات سنو، یہ نہیں کہ کون بات کر رہا ہے، کیسی بات کر رہا ہے، کتنی بات کر رہا ہے، یہ رواج ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس دنیا میں بہت ہوتا ہے۔ یہاں جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ دل سے سنو، دل میں اتارو، پھر دل سے کام کرو۔ یستمعون القول، ارادے کے ساتھ بات سنتا ہے، وہ میرے بندے ہیں جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد کہ فیتبعون احسنہ، کام کا طریقہ بتایا ہے کہ فیتبعون احسنہ، کہ سننے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں۔ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ان کو دکھایا جا رہا ہے کرنے کے لیے اس کو بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں، اچھی طرح سے کام کرنا۔ اتباع احسن کا یہ مطلب ہے کہ اپنے کام کو اچھی سے اچھی طریقے سے کرو۔ لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں اپنی طاقت کے مطابق اچھی سے اچھی طرح بناتے ہیں۔ رہنے کے لیے گھر بنے گا آدمی کا تو اپنی طاقت کے مطابق وہ اچھے سے اچھا بنائے گا، یہ کرایہ پر دینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمارے رہنے کے لیے ہے، تو اس کو کیسا بنائے گا؟ اچھا بنائے گا، یہ تو ہمارے رہنے کے لیے۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی بیچنے کے لیے ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، گھر میں کھانے کے لیے بنتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ کہ جو گھر میں کھانے کے لیے بنتے ہیں وہ اچھی سے اچھے بناتے ہیں، تو ہم نے گھر میں کھانے کے لیے بنائی ہے۔ ساتھ ہی ہمارے پاس کوئی چیز لاتا ہے وہاں کہ بولے صاحب یہ تو گھر میں بنی ہے، گھر میں کھانے کے لیے بنی ہے، بیچنے والی بات نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اچھی سے اچھی بناتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، اپنی ضرورت کی چیزیں، کپڑے بنانے تو، مکان بنانے تو، جوتی بنانے تو، جوتی بھی اچھی سے اچھی۔ آدمی کا مزاج ہے، جب اپنے لیے بنے گی تو اچھی سے اچھی بنے گی۔ اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ دین کا کام جو ہوگا نا وہ تمہارے لیے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ مجھے ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ پاک ہے ضرورتوں سے۔ تو اللہ کہ اسے اچھی سے اچھی بناؤ، اتباع احسن کرو، فیتبعون احسن، کہ اچھی سے اچھی طرح سے کام کرو۔
تو دھیان سے سنیں دل لگا کے، اور پھر جب بات کا نمبر آوے عمل کا تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنائیں. جیسے اپنی ضرورت کی چیزوں کو، اپنی راحت کی چیزوں کو اچھی سے اچھی بناتا ہے آدمی. اگر یہ بات ہو گئی کہ سنا بھی صحیح اور کیا بھی صحیح، تو فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. یہ قسم جنہوں نے یہ دونوں کام انجام دیے تو یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، راستے پر ان کو ڈال دیا، راستے پر ان کو چلا دیا، اور یہی سمجھدار ہے. یہ فرمایا وہ اولئک ھم اولو الالباب. ہاں یہ ہے سمجھدار، عقل مند، دانشمند جس کو کہتے ہیں وہ یہ. تو یہ ہے ہماری ذمہ داری میرے دوستوں دین کے بارے میں. ہاں دین کے بارے میں، کیونکہ زندگی اصل دین کے لیے ہے اور کسی کام کے لیے زندگی ہے نہیں، دین کے لیے ہے. ہاں یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ زندگیاں جو اللہ نے دی ہے وہ دین کے لیے دی ہے. اس دلیل سے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جناتوں کو اور انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ دلیل ہے، بہت مشہور بات ہے، مشہور بات کہ زندگیاں جو دی گئی انسانوں کو اور جناتوں کو وہ کس لیے دی گئی ہے؟ یہ عبادت کرنے کے لیے، حکموں کو پورا کرنے کے لیے انہیں زندگیاں دی ہیں. یہ ہے اصلی. اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. زندگی اسی کام کے لیے دی گئی ہے. تو ہم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب زندگی اسی کام کے لیے دی ہے تو اس کا کتنا بوجھ ہمارے اوپر ہونا چاہیے اس ذمہ داری کا کہ پوری زندگی اسی کے لیے دی ہے. پھر اللہ نے زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ ان کو جینے کے لیے کچھ ضرورتیں بھی ہیں. جینے کے لیے ضرورتیں ہیں مشین کی طرح سے. یہ مشین چلے گی لیکن اس کو آئل بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے. بغیر آئل کے کہیں چلے گی، بغیر ہوا کے کہیں جائے گی. تو ایسا ہمارا بھی ہے، کچھ آئل کی ضرورت ہے، کچھ ہوا کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا احسان ہم پر یہ کیا ہے کہ ان کے لیے اسباب پیدا کر دیے ہمارے لیے. کیونکہ ہم کو عبادت کے لیے بنایا تو ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیے تاکہ وہ اسباب ہمارے آئل اور ہماری ہوا، جیسے مشین کو ہوا چاہیے، آئل چاہیے، صفائی چاہیے، دھلائی چاہیے، وہ اسباب بھی پیدا کر دیے. سارے اسباب اللہ نے اپنے انسانوں کے لیے بنائے. یہ اللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے سارا تمہارے لیے بنایا اور کسی کے لیے نہیں بنایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ ہے زمین میں سب تمہارے لیے بنایا ہے اور اس کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے. یہ کہا سخر کا یہ معنی ہے کہ تمہارے کام میں لگا دیا ہے ان کو، تمام اسباب کو. کوئی بھی چیز منع نہیں کرے گی. آدمی پانی استعمال کرے، پانی نہیں منع کرے گا. ہوا استعمال کرے، ہوا نہیں منع کرے گی. کہ ہوا ہڑتال کر دے کہ ہم تمہارے کام نہیں کریں گے، ایسا ہوا کبھی؟ ہو ہی نہیں سکتا. آگ نے کبھی ہڑتال کی ہو یہ تمہارا نہیں کرتے کام، جاؤ کچا کچا کھاؤ، ایسا ہوا کبھی؟ یہاں تک کہ بڑے بڑے جانور، گھوڑا، ہاتھی، اونٹ، یہ سب کام کرتے ہیں آپ کا. ورنہ گھوڑا ایک لات مارے آدمی کا گوڈا پھٹ جائے. اس کے پیٹ میں لات مارے نا گھوڑا
تو اس کا گردہ پھٹ جانا، زندہ نہیں رہ سکتا. ایسا ہوا، ایک رات پیٹ میں ماری، وہ پیٹ میں لات نہیں مارتا گھوڑا، وہ تو تیار رہتا ہے سواری کے لیے، روکو تو رک جاوے، چلا وہ تو چلے، کھانے ڈالا تو کھائے ورنہ خاموش رہے. ہاں، اس کو کہتے ہیں مسخر. سبحان الذی سخر لنا ھذا، وہ اسی لیے کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اس کو ہمارے قابو میں کر دیا کہ پانی پلاؤ تو پیے، نہیں تو پیاسا رہے. تسخیر کس کو کہتے ہیں کہ ساری مخلوق کہ تمہاری خدمت میں اور تمہارے کام میں لگا دی ہے، کیونکہ تمہیں اپنے کام کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے اپنے کام کے لیے بھیجا کہ میرا کام کرنا، اور باقی مخلوق تمہارا کام کرے گی. بڑی بڑی مخلوق انسان کے سامنے، حالانکہ انسان سب زیادہ کمزور ہے، لیکن بڑی بڑی مخلوق تابع. سمندروں میں بھی یہ جائے گا. سمندر، کبھی سمندر کا سفر کیا وہ آپ حضرات نے؟ یہ تو سمندر کیسا ہوتا ہے؟ اب تو سمندروں کا سفر کم ہو گیا. پانی کا راستہ، جب پانی کے راستے سے سفر کرے گا تو اس کو پانی کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. سمندر 75% پانی ہے دنیا میں، اور 25% زمین ہے، روبے مشغول کیوں ہے؟ تو جب پانی کا آپ سفر کرو گے تو پانی کچھ نہیں ہے، دنیا نظر نہیں آتی. پہلے ہم جماعتوں میں جاتے تھے پانی کے راستے سے، بمبئی سے بصرہ، یہ رخ تھا سب کا. بمبئی سے بصرہ، بصرہ سے بغداد، اور بغداد سے پھر دنیا میں. تو پانی کچھ نظر نہیں آتا، دنیا نظر نہیں آتی. اتنی بڑی مخلوق ہے سمندر. تو آدمی اس سے بھی اپنی خدمت لیتا ہے. یہاں سمندروں میں سفر بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، سمندروں کے راستے سے کماتے بھی ہیں، موتی بھی نکالتے ہیں، مچھلی بھی نکالتے ہیں، اور کیا کیا نکالتے ہیں. یہ سب تابع ہے. اللہ دلیل دے رہے ہیں کہ میں نے تابع کیا ہے. مطلب کہاں سمندر کہاں آدمی پتہ نہ چلے. یہ تو ہمارے ساتھ اللہ کی دو صفتیں کام کر رہی ہیں، ایک صفت قدرت کی، ایک صفت رحمت کی. صفت رحمت ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. اور صفت قدرت ہمارے ساتھ، ان سب چیزوں کو کام میں لگا دیا. بڑی بڑی چیزیں، اس سے ان کا گزارا ہو جائے گا، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی، ان کی راحتیں مل جائے گی، تاکہ یہ راحت ضرورت پوری کر کے اصل کام میں لگے. یوں یہ ہے اصلی ترتیب کہ راحت لے لو، ضرورت پوری کر لو، اور اصل کام میں لگ جاؤ. وہ اصل کام ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کا، وہ اصلی ہے، باقی ضروری. یہ اصل ترتیب ہے. لیکن ہماری ترتیب بگڑ گئی ہے کہ جو اصل تھا اس کو ضرورت کا بنایا کہ ٹائم دیکھ کر کہ ان کا کام کرو، ابھی بہت دیر ہے، ابھی بہت دیر ہے، طرح ہو جاتے ہیں. اور جنہوں نے اس کو اصلی سمجھا تھا ان کے ہاں یہ ترتیب نہیں تھی، وہ اس کو اصل سمجھتے. سعید ابن مسیب ایک بزرگ ہے تابعی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 برس ہو گئے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں. 20 سال تک یہ میرا عمل.
اذان سے پہلے مسجد میں، اور 20 برس ہو گئے کہ میں نے کبھی کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ فکر کم کیا تھا، نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی تو کیا مطلب ہوا؟ امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے پہلے صف میں، کتنے سال ہو گئے؟ 20 برس. ایسی تو بہت مثالیں ہیں. اچھا ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک بزرگ آدمی تھے، کچھ کام نہیں کرتے تھے اس لیے کیا ہو گیا؟ اچھی بات. وہ زیتون کے تیل کے تاجر تھے، تاجر بھی ہیں. ہاں پہلے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنا گزر بسر اس کا انتظام رکھتے تھے، کماتے تھے، دوسروں پر بوجھ نہیں بنتے تھے، دوسروں کو ان کی فکر کرنی نہیں پڑتی تھی. تو وہ زیتون کے تیل کے تاجر بھی ہیں اور حدیث کے بڑے عالم بھی ہیں، اس لیے حدیث کی خدمت بھی ان کے دل میں تھی. حدیث پڑھاتے تھے، وہ خدمت بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے. عبادت کے لیے ایسی زندگی بنائی کہ جو اصل کام ہے وہ اصل، باقی کہ تجارت بھی ہو جائے گی، خدمت بھی ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ ہمارا اصل کام تھا، یہ کہ اللہ کے حکم ہماری زندگی میں پورے ہو جائیں، یہ اصلی کام ہے. اگر یہ اصلی کام رہا تو سارے کام صحیح، اور اگر یہ اصلیت بگڑ گئی پھر دوسرے کام صحیح نہیں ہوں گے. یہ تقاضا ہے اللہ کا کہ اصلی کام کو اصل جگہ دو. اگر اس کو اصلی جگہ دی کہ باقی سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث قدسی میں ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرا. اے آدم کی اولاد، اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری عبادت کے لیے تم فراغت حاصل کرو، ہماری عبادت کے لیے فارغ رہو. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دین کا کام آتا ہے تو لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. عام طور پر تو وقت کہاں چلا گیا؟ کیونکہ یہ وقت تو اسی لیے دیا تھا کہ یہ حکم پورا کر کے آویں، عبادت کر کے آویں، دین کا کام کر کے آویں ہمارے پاس واپس، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تم ابن آدم کے اولاد اصل کام کے لیے فارغ رہو، یہ کیونکہ تم کو اسی لیے بنایا ہے. جب کوئی چیز اپنا اصلی مقام چھوڑ دیتی ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اصلی مقام، اصلی کام چھوٹ گیا پھر اس کی جگہ ختم. ایک بلب آپ اوپر لگاتے ہیں، بلب بجلی کا، اب وہ روشنی نہیں دیتا، شارٹ ہو گیا، اسے اتار لیں گے، نیچے پھینک دیں گے. وہ سر کے اوپر تھا، اب اسے کوڑے کباڑے میں پھینکیں گے. کیوں کہ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا. یہ نظام ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہی ہے کہ جس کام کے جو کام ان کو دیا گیا تھا وہ اس سے کٹ گئے کہ اب ان کا کوئی مقام نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اب ان کے حالات بگڑتے چلے جائیں گے روز بروز.
اس لیے میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے حالات جو بنیں گے اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ ترقی دے گا وہ اصل چیز سے دے گا. ہماری نوعیت الگ ہے، دنیا کے دوسرے انسانوں کی نوعیت الگ ہے. دیکھو ہوائی جہاز کی نوعیت الگ ہے اور دوسری چیزوں کی نوعیت الگ ہے. ہوائی جہاز چلتے ہیں نا، اڑتے ہیں، ان کا ہوائی جہاز کا تیل بھی الگ ہے، اس کا تیل الگ. یہ نہیں کہ جو ٹرک میں جو تیل ڈالتے ہیں اسے ہوائی جہاز چلے گا. چلے گا. آپ لوگ روزانہ گاڑیاں چلاتے ہیں، یہ اس کی نوعیت الگ ہے، اس کا تیل الگ، اس کی لائنیں الگ، اس کی سب چیز الگ. وہ ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس لیے اس سے الگ. اگر اس کو اس تیل سے چلا لے تو چلے گا نہیں، وہ تو خراب ہو جائے گا، وہ تو کپاڑ. ایسے ہی ایمان والوں کے لیے ایمان بہت اونچی چیز ہے، ان کو دیا ہے ایمان، اس لیے ان کی نوعیت الگ. ان کے حالات اللہ دنیا کے اسباب سے نہیں بنائیں گے. ان کے حالات تو ان کی اطاعت سے بنیں گے. یہ بالکل کھلی بات ہے کہ ہمارے حالات جو بنیں گے وہ ہماری اطاعت سے بنیں گے. جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے وہ ذمہ داری ہم سے پوری ہو گئی تو اللہ ہمارے حالات بنا دے گا. کہ کیسے بنائے گا؟ کہ قدرت سے بنائے گا، اپنی قدرت سے بنائے گا. ان کے حالات دوسری چیزوں سے نہیں بنیں گے. جیسے ہوائی جہاز کے حالات جو دوسری چیزیں نہیں بنیں گے، ان کی اپنی چیزیں الگ ہیں. یہ سمجھنا ہے. تو پھر اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ تفرغ لعبادتی حملہ و صدر کا بین الواسو تو فخر، کہ تم ہمارے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ. کہ فرمایا تم ہمارے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ. یہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو وقت کہاں چلا گیا؟ یہ تو وقت اسی لیے دیا تھا. امانت تھی، زندگی کی تمام گھڑیاں امانت ہے. یہ پوچھا جائے گا کہ اپنی عمر کہاں لگائی؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہر بندے سے کہ اپنی عمر کہاں لگائی؟ جو قوت میں نے تمہیں دی تھی عمروں میں وہ کہاں لگی؟ یہ حساب ہونے والا ہے کہ اپنی قوت، اپنی طاقت یہ کہاں گئی؟ جوانی کہاں گئی؟ حدیثوں میں ہے کہ جوانی کہاں لگی؟ تو وہ جوانی کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی ہر کام کرنے کی ہمت کر لیتا ہے، ہر کام کرنے کی ہمت. تو بتایا اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ امانتیں ہیں اللہ کی ہمارے پاس. عمر ہوئی، جوانی ہوئی، جوانی کی طاقتیں ہوئی، آنکھیں، کان، یہ ہم کو سمجھایا ہے کہ یہ امانت ہے، اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. اور اس امانت کو سنبھالنے کے لیے ایمان دیا ہے تاکہ ایمانداری سے امانت داری بھی رہے. بے ایمانی سے کام نہیں کرے گا، اس لیے ہم کو ایمان دیا کہیں تمام امانتوں میں ہم امانت دار رہیں. تو کہیں گے تو یہ کہا حدیث پاک میں کہ ہمارے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ. اگر ہمارے کام کے لیے فارغ ہو گئے تو دو انعام کہیں گے. ایک انعام یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے. ہاں، آدمی کا دل غنی ہو گیا، آدمی کا دل فقیر ہو گیا، آدمی کا دل محتاج ہو گیا. آدمی محتاج نہیں ہوتا، اس کا دل محتاج ہوتا ہے. آدمی فقیر نہیں ہوتا، اس کا دل فقیر ہوتا ہے. ہاں، یہ ایک اندر کی بات پر بتائیے. یہ مالداری سے مال سے نہیں ہوتی کہ مالداری دل سے ہوتی ہے. اور محتاجی اور فقیر وہ بھی دل سے ہوتی ہے. یہ اندر کی بات بتائیے. محتاج کا مطلب یہ نہیں کہ روٹی مانگے،
پیالہ لے کر کے روٹی ہو گئے، وہ نہیں، محتاجی کی بہت قسمیں ہیں. یہ تو ایک مشہور قسم کے محتاج ہے، پیالہ لے کے روٹی سالن مانگ رہا ہے، کپڑا مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھی محتاجی ہے. اور کہ دلوں کی محتاجی، کہ دل محتاج ہو گیا. ہاں، کہ جب اصل کام پر زندگی نہیں جائے گی تو دلوں میں حاجتیں بھر دی جائے گی. اب یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے. اتنی ضرورتیں ہوگی کہ اصل کام رہے گا ہی نہیں کہ مجھے اصل کام کے لیے کیوں پیدا کیا تھا. اس لیے حساب بھاری پڑے گا کہ تم کو تو اصل کام کے لیے پیدا کیا تھا اور اصل کام کے لیے سارے اسباب تم کو دیے تھے اور اصل کام تو تم نے کیا نہیں. اس لیے کہا کہ تفرغ لعبادتی حملہ و صدرک غنى واسد فقرا، کہ اصل کام کے لیے فارغ رہو، ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے. آدمی کا دل غنی ہو گیا، اندر کوئی حاجت ہی نہیں ہے، کوئی حاجت ہوئی تو پوری کر دی اللہ نے. دلوں کا غنی ہونا، دلوں کا فقیر ہونا بڑا مسئلہ ہے. ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے، جب اصل مقصد پر آدمی کی زندگی نہیں ہوگی تو ان کو اندر کی سزا ملتی ہے. اوپر کی سزا بھی ہوتی ہے، باہر کی بھی ہوتی ہے، اندر کی بھی ہوتی ہے. اندر کی سزا یہ ہے کہ دل کو محتاج بنایا. اب دل کو اتنی ضرورتیں یاد آتی ہے. ہمارے ساتھی امریکہ میں، ہم لوگ امریکہ میں تھے جماعت میں، تو ایک مغرب کے بعد ایک جماعت ملاقات کے لیے گئی تو ایک ساتھی کو لے آئی. تو اچھا پرانا مسلمان تھا، نیا نہیں. اس نے آ کر کے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھ کر کہنے لگا اللہ اکبر. کیا ہو گیا؟ کہ میں نے یہ نماز آج 10 برس کے بعد پڑھی ہے. 10 سال ہو گئے اور نیا مسلمان نہیں ہے. 10 برس. رمضان کتنے، عید کتنے، جمعہ کتنے، فرصت ہی نہیں ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اپنے غیر میں مشغول کر دیتے ہیں کہ جاؤ انہیں میں رہو، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہمارے پاس. ایک کیڑا ہوتا ہے، نجاست میں پیدا ہوتا ہے، نجاست میں نہیں رہتا ہے. ہم دیہاتی لوگ ہیں، اسے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم شہر والا شاید نہ دیکھیں. جی ہاں، گائے بھینس کی جو نجاستیں ہوتی ہیں اسی میں وہ پیدا ہوتا ہے، اسی میں ہی رہتا ہے، اسے نکلتا ہی نہیں. یہ مثال ہے کہ تم اسی میں رہو. جب ہمارا کام نہیں کرو گے تو اسی میں رہو. تو ناراض ہوتے ہیں تو دوسری چیزوں میں لگا دیتے ہیں. جی ہاں، یہ سمجھنے کے بعد یہ نے کہا میرے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ، ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے. کہ آدمی کا دل غنی ہو گیا. آدمی کا دل غنی ہوتا ہے اللہ کے تعلق سے. کس سے؟ اللہ سے تعلق ہے بس. پھر کیا پرواہ ہے؟ پھر کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعلق ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اللہ کے ساتھ ہیں. تو آدمی کا دل اللہ کے تعلق سے غنی ہو جاتا ہے. اور جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل فقیر، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ اسی میں پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو پلان پورے نہیں ہوتے، بڑھتے ہی رہتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. اسی میں رہو جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. تو جس کو اللہ کچھ نہیں دے گا اسے کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ اگر تو دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو ہی روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. کہ اللہ نے روک دیا ہے، کون دے گا؟
اور اللہ ہی دے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، وہ پہنچ جائے گا. یہ پکی بات ہے کہ اصل دینے لینے والا اللہ ہے. تو دل غنی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ سے تعلق ہے. بات آئی کہ اللہ سے کریں گے، اپنی کوشش کریں گے اور اللہ سے کہیں گے، اللہ کر دے گا. کیوں کہ یہ اللہ کا کام کرتے ہیں تو اللہ ان کا کام کرے گا. یہ اللہ کی تابعداری کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرے گا. یہ دستور ہے اللہ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. روزانہ نماز میں اللہ کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے. تو اصولی بات ہے کہ زندگی عبادت والی بنی تو وہ مدد والی بھی بنے گی، اور زندگی عبادت والی نہیں ہے پھر مدد بھی نہیں ہے. یہ رہو جس کے ساتھ رہتے ہو، وہ کرو جو کرتے ہو، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. اس لیے دعوت دیتے ہیں اللہ کہ ہمارے کام کے لیے، ہماری عبادت کے لیے تم فارغ ہو جاؤ تو ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے. اور دلوں کو غنی کر کے کیا کریں گے کہ تمہاری حاجتیں، ضرورتیں اٹکنے نہیں دیں گے بلکہ پوری کر دیں گے. تمہاری حاجتیں پوری کر دیں گے. ہاں، حاجت اللہ پیدا کرتا ہے اپنی قدرت سے اور پوری بھی کرتا ہے اپنی قدرت سے. اول اور آخر اللہ ہے. آدمی بھوکا اپنے ارادے سے نہیں ہوتا ہے کہ دیکھو میں بھوکا ہو کے بتاؤں یہ نا، یہ بھوک اللہ کی قدرت سے اندر پیدا ہوتی ہے. پیاس بھی اندر اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے، اور تھکن بھی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے. اور چین اور بے چینی یہ سب اپنی قدرت سے پیدا کرتے ہیں، پھر اپنی قدرت سے پورا بھی کرتے ہیں. اس لیے روزی کا ذمہ اللہ نے لیا کہ روزی ہم دیں گے. یہ اپنے ارادے سے بھوکے نہیں ہوتے، ہماری قدرت سے بھوکے ہوتے ہیں، ہم اپنی قدرت سے روزی دیں گے. تو حاجتیں اللہ کی قدرت سے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس کا پورا کرنے والا کیا اللہ ہے. اس لیے کیا راستہ اختیار کرو گے کہ عبادت کا راستہ، کہ ہر کام میں تابعداری، ہر کام میں حکم پورا کرنا، ہر کام میں نافرمانی سے بچنا. یہ راستہ ہے. اس کی دعوت کی ہے کہ تمہارے دلوں کو غنی کریں گے اور تمہاری حاجتوں کو اٹک رہنے دیں گے، پورا کر دیں گے. آدمی کی حاجت پوری ہو گئی تو اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا. شب کی حاجت ہوئی، پوری ہو گئی تو کتنی الجھن دور ہو جاتی ہے. کیونکہ حاجت کا بوجھ ہوتا ہے دماغ پر. جب حاجت پوری ہو گئی کوئی بوجھ نہیں. تو ہم تمہاری حاجت پوری کریں گے، تم ہمارا کام کرو. اس لیے حکموں کے پورا کرنے سے اصل حالات صحیح ہوتے ہیں، یہ نکلا نتیجہ. اور حکم ٹوٹیں گے کہ پھر حالات بدل جائیں گے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کہ لوگوں کے اور انسانوں کے حالات جو صحیح ہوں گے وہ اپنی قدرت سے کریں گے، اور قدرت متوجہ ہوگی اطاعت پر. اطاعت ہوئی، اللہ کی تابعداری ہوئی، اللہ کے دین کے تقاضے پورے ہوئے تو رحمتوں کے حالات بنتے ہیں. رحمتوں کے حالات، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے. تو رحمتوں کے حالات لانے کے لیے اطاعت کا راستہ دیا ہے. اور اللہ نے احکام آسمان سے اتارے ہیں، کتابیں اتاری، رسول اتارے، اور ان کو کام میں لگایا، محنت میں لگایا کہ لوگوں کو راستہ بتاؤ، اور لوگوں کے لیے راستہ بناؤ. بتاؤ نہیں، بناؤ. وہ راستہ بناتے ہیں، جیسے پل بنا دیتے ہیں اور سڑکیں بنا دیتے ہیں اور لائن بنا دیتے ہیں، پھر لوگ چلتے رہتے ہیں. نبی یہ کام کرتے ہیں، راستہ بنا دیتے ہیں. اسی پہ چلتے رہنا، اسی کی دعوت ہے تم کو. اس کے لیے فارغ ہو جاؤ تو پھر دل غنی ہو جائیں گے، حاجتیں پوری کرتی جائے گی اور زندگی ہلکی ہو جائے گی. المومن خفیف المعون. یہ مومن کیسا ہوتا ہے کہ مومن زیادہ جھمیلے والا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ زیادہ جھمیلے نہیں ہوتے، اس کی زندگی ہلکی پھلکی. ہاں، مومن کی زندگی کیا ہلکی پھلکی. جو حکم تھا وہ پورا کیا، اپنی حاجت پوری کر لی، شہری کر لی، روزہ پورا کر دیا. ہوتا ہے نا، شہری کھا لی یہاں اور روزہ پورا کر دیا. ہاں، ایک سنت ایک فرض،
شہری سنت روزہ فرض شہری کا روزہ پورا کر دیا ختم. آگے کیا چل رہا ہے؟ کہ مومن کی زندگی ہلکی ہوتی ہے اور کافر کی زندگی جھمیلوں والی ہے. ہاں اس کے ساتھ بہت جھمیلے ہیں, اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے وہ ساری مخلوق سے تعلق لے کے بیٹھا ہے. اور وہ مخلوق فائدہ دینے میں اور نفع دینے میں خدا کی محتاج ہے, اس لیے اللہ چاہے گا تو اس کو نفع ہوگا نہیں تو نہیں. یہ اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو قارون نے بہت مال جمع کیا اور فائدہ ہوا نہیں, ہوا فائدہ یہ نہیں ہوا. اللہ سے کٹا اور مال سے جڑا تو مال نے فائدہ نہیں دیا, کیونکہ مال مخلوق ہے اور مخلوق کسی کام کرنے میں خالق کے تابع ہے. اس لیے کہا المومن اور کفیف المامون کہ مومن کہ اپنی ذمہ داریوں میں ہلکا پھلکا ذمہ داری پوری کر دے بس ختم. یہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی. یہ زندگی میں جتنی ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے آتی تھی سب پوری ہو جاتی, اور جو حاجتیں تھیں وہ بھی پوری ہو جاتی. یہ نہیں کہ محتاج ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی آدمی کا قرضدار مرنا عیب تھا, عیب. ایک قرضدار مرا, حدیث پڑھو, جب کوئی مر جاتا تھا فرماتا اس کے ذمہ کوئی قرضہ ہے کہ ہے, تو اس نے قرض ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہ کہ پھر تم اس کی نماز پڑھ لو. یہ کیوں پھنس کے مارا, یہ کیوں پھنس کے مارا, یہ تھا. تو بعض صحابہ ہمدرد ہوتے تھے, حوصلے والے ہوتے تھے, وہ کہتے یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمہ, آپ نماز پڑھا دیجیے. ٹھیک ہے, ہم علی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اس کا قرضہ میں دے دوں گا, آپ نماز پڑھا دیجیے. ایسی زندگی گزارنے والا بنایا تھا کہ یہ پھنس کے کیوں مرے. بارہ ایسے قصے پیش آتے تھے کہ آپ کہتے ہیں اسے نماز پڑھ لو, کہ اس نے کچھ چھوڑا ہے اپنے پیچھے کہ ہاں قرض ادا کرنے کا سامان چھوڑا ہے کہ ٹھیک ہے پھر پڑھا دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پھنسا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے کہ پھنس کے مرے. کہ زندگی صاف ستھری, اللہ کا حق بھی ادا ہو گیا, مخلوق کا حق بھی ادا ہو گیا, کہ چلو اس طرح زندگی کہ کوئی حق کسی کا نہیں ہے, یہاں پر ٹھیک ہے کیا ہم نماز پڑھ دیں گے. آج تو ہم لوگوں کو مالدار بننے کا شوق ہے. جی ہاں, ذمہ داری کا شوق نہیں ہے, اصل ہے ذمہ داری. ذمہ داری پوری ہو جائے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. اس لیے اس کو بنایا ہے اللہ نے دنیا کو, کہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے بنایا. اس لیے ذمہ داری جب پوری کر کے آدمی آتا ہے تو حساب کتاب ہوتا ہے کہ پھر ہم نے آپ کو اتنا دیا تھا, اس کا آپ نے کیا کیا, بازار میں آپ نے نوکر کو بھیجا, وہ آیا سامان لے کر کے, تو وہ حساب دیتا ہے. یہ دوائی آئی, یہ آیا, یہ آیا, یہ بل آیا ہے, یہ حساب دے دیتا ہے. کیوں؟ ذمہ داری تھی. تو ہر آدمی کی زندگی ذمہ داری کی ہے. اس لیے جب زندگی پوری ہوگی تو حساب دینا پڑے گا کہ حساب لاؤ. جی ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے کے بعد جب اس میں مٹی وٹی پڑ جاتی تھی تو دفن کرنے والوں سے فرماتے تھے اس کے لیے دعا مانگو, اس کے لیے دعا مانگو, اس سے آپ پوچھتاچھ شروع ہو رہی ہے, پھر ایمان پر ہے. یہ فرماتے کہ ہاں کہ اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو, یہ اب پوچھتاچھ شروع ہو گئی کہ ذمہ داری میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس لیے یہ دعوت دی ہے کہ ہمارے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ, ہم تمہارے دلوں کو بندی کریں گے, تمہاری حاجتوں کو اٹکنے نہیں دیں گے, تمہاری حاجتیں پوری کر دیں گے, زندگی ہلکی بنا دیں گے. اور اگر یہ بات نہیں ہوئی تو عبادت کے لیے وقت نہیں ہے, عبادت کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے حکموں سے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو
تو ہم تمہاری زندگیوں کو مختلف دھندوں میں مختلف مشغولیتوں میں پھنسا دیں گے. اللہ کہتے ہیں اب اسی میں پھنسے رہو. اصل کام نہیں ہے, ذمہ داری پوری نہیں ہوئے, اور ساری نعمتیں ساری صلاحیتیں اسی میں خرچ ہو گئی جب نہیں خرچ ہونی چاہیے تھی. تم یہ نہیں کرو گے تو کہ ہم تمہاری زندگیوں کو مختلف چیزوں میں پھنسا دیں گے. لملات یدیک شغلا, حدیث شریف میں لملات یدیک شغلا, یہ مختلف چیزوں میں تمہاری زندگیاں پھنس جائے گی, اور تمہاری حاجتیں یہ پوری نہیں کی جائے گی, حاجتیں رہ جائے گی, ضرورتیں پوری نہیں ہوگی. ایسے ہی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ کوئی بھی پورا کر کے گیا ہی نہیں ہے. فارسی میں مثل مشہور ہے, حاجت دنیا کیسے تمام نہ کر. یہ دنیا کی حاجت کو کسی کوئی پورا کر کے گیا ہی نہیں. یہ نہیں کہ باپ سب چیزیں کر کے جاتا ہے, بلکہ جب باپ مر جاتا ہے تو بہت سے کام کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹوں پر. جب باپ تو چلے گئے, اب یہ کی طرح وہ مر جاتے ہیں تو ان کے بعد والوں پر کوئی پورا کر کے جاتا ہی نہیں. یہ نظام ہے. کیونکہ لوگ اسی طرح زندگیاں گزارتے ہیں, حاجتیں بڑھتی رہتی ہیں, اصل کام رہ جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ وہ اصل کام کو اصل جگہ پر رکھیں, اور باقی کام کرنا منع نہیں ہے. باقی کام کرنا منع نہیں ہے, تجارت کرنا منع نہیں ہے, زراعت کرنا منع نہیں ہے, ملازمت کرنا منع نہیں ہے. جو چیزیں حرام ہے وہ اللہ نے حرام کر کے بتائی کہ حرام ہے, اور باقی کے باقی سب یہ تمہارے لیے حلال. کرو, پیو, کھاؤ, کماؤ, اللہ کہتے ہیں کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. کھاؤ پیو, تمہارے رب کا رزق ہے, اللہ نے تمہیں دے رہا ہے, کھاؤ پیو, استعمال کرو, لیکن شکر گزار بنو. یہ کہا حق شناس بنو, حق پہچانو. کھا پی کے بھول جانا نہیں اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے حق کو بھول جانا کہ یہ نہیں ہے. کھاؤ پیو منع نہیں ہے, تمہارے لیے بنایا ہے, تمہارے لیے تیار کیا ہے سارا, لیکن اس میں تمہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. جی ہاں, اسی پر شیطان آتا ہے کہ آدمی سب کچھ کرے اور جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ نہ کرے. حاکم حکومت کرے, تاجر تجارت کرے, زمیندار زمینداری کرے, مالدار مالداری کرے, سب کرے, لیکن اللہ کا حکم پورا نہ کرے. یہ پوری شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس باقی سب چلو, وہ کسی کام میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا, اس میں رکاوٹ ڈالے گا. اس نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو ایسا پہچانوں گا کہ وہ تیرا حق نہیں پہچانیں گے. یہ کہ تیرے حق سے یہ بے حق, کہ یہ تیرے حق سے بے خبر بے فکر ہو جائیں گے. میں ان کو ایسا بنا دوں گا. باقی حاکم بھی رہیں گے, تاجر بھی رہیں گے, سب کچھ رہیں گے, لیکن تیرا حق پہچاننے والے نہیں رہیں گے. یہ میرا کام ہوگا دنیا میں. سنا یہی ہو رہا ہے کہ سب کچھ بنتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, اور اللہ کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا. ولا تجد اکثرهم شاکرین, کہ میں انسانوں کو ایسا بناؤں گا, ایسا پہچاؤں گا تو وہ تیرا حق پہچانیں گے نہیں, اور تیرا شکر بھی نہیں کریں گے مجھے اللہ نے یہ دیا ہے. بلکہ جب نعمت ملے گی تو نعمت دینے والے کو بھول جائیں گے. سننے آدمی کا یہ مزاج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت دینے والے خدا کو سب سے پہلے بھول جاتا ہے. جی ہاں, یہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں اس پر انعام کرتا ہوں, اکرام کرتا ہوں اس کا, اور نعمت دیتا ہوں تو یہ منہ موڑتا ہے. جی ہاں, پہلے کچھ نہیں تھا تو میرے لیے دعا کرو, یہ کرو, وہ کرو, اور جب اللہ نے کچھ دیا تو پھر ختم, کنچری میں سے سانپ نکل گیا. اللہ کون, دعا کون, کچھ نہیں. یہ اس کا مزاج ہے. وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَرَضَ, جب میں اس کا انعام اکرام کرتا ہوں تو یہ منہ موڑ لیتا ہے, اور جب میں روک لیتا ہوں تو پھر یہ مایوس ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے, شکایتیں کرتا پھرتا ہے کہ میرا تو یہ ہو گیا, اور یہ ہو گیا, اور یہ ہو گیا. یہ اس کا مزاج ہے. مصیبت میں صبر نہیں, نعمت میں شکر نہیں, یہ اس کا مزاج ہے. اس لیے محروم رہتا ہے.
اس لیے میرے دوستوں ہمیں تو ایک راستہ ملا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہی راستہ حق ہے، وہ حکموں والا راستہ ہے، وہ دین والا راستہ ہے کہ زندگی دین والی بنے۔ ایمان کی دعوت، ایمان کی محنت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ زندگی دین والی بنے۔ دین والی کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں دین ہوگا، بس ہر کام میں، خوشی کا کام ہو، غمی کا کام ہو، کمائی کا کام ہو، خرچ کرنے کا کام ہو، عبادت کا کام ہو، وہ دین کے ساتھ۔ ان چیزوں کو منع نہیں کیا، مت کماؤ، مت کھاؤ، مت نہیں، کھاؤ کماؤ لیکن دین کے ساتھ۔ لوگ کاروبار کرتے ہیں لائسنس کے ساتھ، گاڑیاں چلاتے ہیں لائسنس کے ساتھ، بندوقیں رکھتے ہیں لائسنس کے ساتھ۔ ہاں وہ لائسنس وہ گورنمنٹ کا حکم ہے، بندوق رکھو لائسنس لے لو، گاڑی چلاؤ لائسنس لے لو، کاروبار کرو لائسنس لے لو، سفر کرو پاسپورٹ لے لو۔ ہاں ہر حکومت یہ نہیں کرے کہ مت کرو، حکومت نہیں کہ کاروبار مت کرو، تجارت سے کرو، اور تو اس کے لیے قانون ہے کہ قانون کے ساتھ کرو، کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ کیوں کیا مت آئی؟ حج کے سفر میں ہم لوگ ابھی تیسرا حج میں تھے، تو وہ ہمارے عرب ساتھی وہ ہمارے میزبان بن گئے، تو تھے بڑے آدمی، تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہم، تو وہ کتنی دفعہ روکے، چیک کرے، یہ کرے وہ کرے، اور جب وہ مجھے مینا سے لے گئے تو وہی چلا رہے تھے، وہ تو بڑا پتا نہیں اسی گاڑی میں کیا لکھا ہوا تھا، تو وہ گاڑی کر گیا تو وہ چیک والا کچھ نہیں، کچھ ہوگا قانونی بات پر لکھی ہوئی سامنے، تو کچھ نہیں کہ آپ کون ہیں، آپ تو اپنا نام بتاتے تھے، میں ڈاکٹر فلانا ہوں۔ ہاں کیوں کہ وہ قانون کے ساتھ چلا ہے۔ عجیب کہ قانون، جب حکومت کے قانون کاٹنے میں سہولتیں ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے مجھے رمی کرائی بہت آسانی سے، اور اس راستے سے لے گئے جس راستے میں کوئی نہیں جاتا تھا، وہ اور ہم پتا نہیں کیا تھا، وہ سیڑھیاں خالی رہتی تھی، انہوں نے رمی والوں کی سیڑھیاں، وہ سیڑھی کھا لی، میں سوچا میں منع نہیں کیا کہ نہیں منع کریں گے، اب وہ کچھ کہہ دیتے تھے، وہ چلو۔ یہ مثال میں نے کیوں دی کہ حکموں میں کامیابی ہے، جب لوگ حکومتوں کا حکم پورا کرتے ہیں تو ان کے لیے راستے کھلتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پورے ہوں گے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون ہے کہ یہ تو حکم والے ہیں۔ یہ صحابہ کو سمندروں میں راستہ ملا، سمندر نے راستہ دے دیا، 10,000 آدمی گزرے ہیں اس راستے پر سے، ایک کے ٹوکے نہیں، 10,000 آدمی، یہ سمندر کا راستہ ہو گیا۔ جی ہاں، ہر مخلوق راستہ دیتی ہے کہ کیوں، یہ تو حکم والے ہیں، یہ قانون پر چلنے والے ہیں، اللہ کے قانون پر چلنے والے ہیں، تو ہوا بھی مدد کرے، پانی بھی مدد کرے، آگ بھی مدد کرے، جنگل کے بھیڑیے اور جنگل کے پار کھانے والے جانور بھی مدد کرے، وہ بھی رہبری کرے۔ یہ کیوں کہ یہ اللہ کا حکم پورا کرنے والے ہیں، اس لیے سب چیزیں ان کے ساتھ، اور جو اللہ کا حکم توڑے تو یہ سب چیزیں اس کے خلاف۔ یہ سب مثالیں اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ حکومت تو فرعون کر رہا تھا لیکن ڈوب گیا، ہاں ڈوب گیا، اسی کا ملک تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ ڈوبا۔ یہ پانی اس کے تابع نہیں ہے، پانی اللہ کے تابع ہے، قوم اللہ کے تابع نہیں ہے، اس لیے پانی اس کے تابع نہیں ہے، پانی نے اس کو ڈبا دیا۔ قارون کو قارون اپنے مال کے ساتھ ہلاک ہو گیا، زمین نے اس کو ہڑپ کر دیا۔ یہ مثالیں ہم پڑھتے ہیں کہ زمین اس کو ہڑپ کر گئی، وہ پانی نے اس کو ڈبا دیا۔ جی ہاں، اور ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا۔ یہ اللہ جب تو قدرت بتائیے کہ ہماری قدرت تمہارے ساتھ ہوگی حکموں کی وجہ سے،
کہ تم حکم پورا کرنے والے ہو، اس لیے سب چیزیں تمہارے تابع ہو گئی. اس کو کامیابی کہتے ہیں. اسے وہ یہی حال آخرت میں بھی رہے گا کہ آخرت کی چیزیں بھی کہ جہنم مومن کو نہیں جلاتی. وہ نہیں چلے اس کو. قبر بھی کہیں گے آپ تو آرام سے رہو. ہر چیز یہ حکم پورا کرنے والے ہیں. یہ بڑی نعمت ہے یہ. اس لیے اللہ نے اپنے حکموں کی دعوت دی ہے کہ اپنی زندگیوں کو حکموں والی بناؤ. پھر کھاؤ پیو کماؤ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ دوسروں کی خدمت کرو. ہاں یہ سب تمہارے لیے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ ایک بڑی نعمت ہے. اپنی زندگی کو ہم ذمہ داریوں کی زندگی سمجھیں، خواہشوں کی نہیں. خواہش باطل ہے. خواہش جو ہے وہ ایک باطل چیز ہے، اس پر کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. ہاں خواہش اگر قربان ہوئی ہے حکم میں تو وہ نور بنے گی، نہیں تو خواہش اندھیرا بنتی ہے. خواہشیں اندھیرا بنتی ہے. حق بات سمجھ میں نہیں آتی، غافل ہو جاتا ہے خواہشوں میں پڑ کے آدمی. لیکن اگر وہ خواہشیں حق پر قربان ہوئی ہے تو وہ نور بنتی ہے، روشنی بنتی ہے. اس لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا کہ اپنی خواہشوں کو حکم کے اندر تابع کر دو، قربان کر دو. تو یہ جل کر کے نور بنے گی، جیسے تیل جل کر کے نور بنتا ہے. چراغ میں تیل ڈالا، مجھے جلایا، نور بن گیا. ایسے خواہش ہے کہ نور بنے گی، ہدایت کا راستہ روشن ہو جائے گا. اور جب ہدایت کے راستے پر زندگی پڑی کہ پھر سارے انعامات کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ کے جتنے انعامات ہیں جو اللہ راضی ہو کر دیتے ہیں وہ ہدایت کی وجہ سے دیتے ہیں. یہ ہدایت پر. اور ہدایت کہتے ہیں کہ اندر کا یقین صحیح ہو گیا اور باہر کے اعمال صحیح ہو گئے، جان مال کا استعمال صحیح ہو گیا کہ یہ ہدایت ہو گئی. اس ہدایت پر سارے انعام اکرام اللہ تعالیٰ کے ہیں. اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں پھر اللہ کا کوئی انعام اکرام نہیں ہے سوائے ناراضگی کے. اور اللہ کا ناراض ہونا یہ بہت سخت ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ سخت اور خطرناک چیز کیا؟ فرمایا اللہ کا غضب، اللہ کا ناراض ہونا یہ سب زیادہ خطرناک ہے. اور جب زندگی ترتیبیں بدل جاتی ہیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو حالات بگڑ جاتے ہیں. ہاں یہ قاعدہ ہے کہ جب ناراض ہوں گے تو کچھ دن چلنے دیں گے سمجھنے تک. اب سمجھ میں آ گیا پھر بھی نہیں کرتا، جب حالات بگڑنے شروع ہو جائیں گے. دلوں میں پریشانیاں پڑے گی، ہاں دلوں میں پریشانیاں پڑے گی، اسباب میں پریشانیاں پڑے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اندر پڑے گی. یہ توبہ کرانے کے لیے تاکہ یہ توبہ کرے. اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاملہ صحیح کر دے. اور جب اس وقت بھی توبہ نہیں ہوئی تو پھر آخر میں نامراد بنانے کے لیے کہ موت اور موت کے بعد ہمیشہ کی ناکامی. اللہ حفاظت فرمائے. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے میرے دوستوں اپنی زندگیوں کا رخ ہمیں اللہ کے حکموں کی طرف کرنا ہے. ہم حکم کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عزت ہے کہ ہم تم کس لیے پیدا ہو کہ اللہ کے حکم کے لیے پیدا کیے، اللہ کے حکموں کے لیے. یہ بڑی نعمت ہے. آدم علیہ السلام کو خلافت ملی ہے اسی کی کہ آدم کیوں پیدا کیے؟ کہ حکموں کے لیے کہ آدم حکم پورا کریں گے، دنیا میں اللہ کا حکم پورا کریں گے. تو آدم کو خلیفہ بنایا اپنا. یہ وہی ہے حکم والی بات، بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم حکم والے بنیں اور ایسی محنت کریں کہ دنیا میں اللہ کے حکم زندہ ہو جائیں. پھر سارے انعام اکرام کے انہیں کے لیے ہے، آخرت کے بھی اور دنیا کے بھی. اصل تو آخرت ہے کہ آخرت تو انہیں کی بنے گی جو حکموں والے بنیں گے. ہاں اور اپنی دنیا کو حکموں پر لگائیں گے. جو دنیا حکموں پر لگے گی وہ برکتوں والی ہوگی، جو دنیا حکموں پر نہیں لگتی وہ الجھنوں والی ہوتی ہے. پھنستا ہے آدمی اس کے اندر اور اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستوں بار بار یہ دعوت آتی ہے، بار بار یہ محنت آتی ہے کہ دین کی ایسی محنت کرے کہ ہمیں اللہ دنیا برکتوں والی دے اور آخرت کامیابی والی. یہ وعدہ ہے کہ دنیا برکتوں والی دیں گے، آخرت کامیابی والی دیں گے، مگر زندگی حکم والی ہوگی. اپنی ذات سے دیندار بننا، اپنے ماحول کو دیندار بنانا اور دنیا میں دین آگے اس کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنی ذات سے دیندار بننا کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی دین والی، کھانے میں کمانے میں سب باتوں میں ہم دیندار. ہاں الگ ہے ہمارا نظام الگ ہے، ہم دین والے ہیں. اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا، وہ سماکم المسلمین، کہ تمہارا نام مسلم. مسلم کا معنی بات ماننے والا، حکم پر قائم رہنے والا. پولیس کی طرح سے پولیس ہوتا ہے وہ ہر حال میں پولیس، اسے پہچان کرانے کی ضرورت بھی نہیں.
کسی مجمع میں وہ کھڑا ہو جائے اور پوچھو کہ یہ کون ہے، تو چھوٹا بچہ کیا کہے گا کہ پولیس، کیوں کہ وہ سر سے پاؤں تک پولیس ہے. ایسے مسلم کے سر سے پاؤں تک مسلم، عید کاروبار میں بھی مسلم، عبادت میں مسلم، شادی کمیونٹی میں مسلم، ہر کام میں یہ مسلم. جیسے پولیس والا ہر کام میں پولیس والا، اس کی اپنی علامتیں ہیں. ہاں، اس لیے پوری حکومت اس کے ساتھ ہوتی ہے. جی ہاں، ایسے ہی مولانا اللہ صاحب ہماری زندگی ایسی ہے جیسے فوج کی ہوتی ہے، فوج کے فوج حکومت کے لیے اور حکومت ان کی مدد کے لیے، تو ہم کہ اللہ کے لیے اور اللہ ہماری مدد کے لیے. تو ختم. اس لیے یہ امت مٹے گی نہیں، کیونکہ اس کے دن میں کام ہے، یہ نہیں مٹے گی. ہاں، یہ ہوگا کہ اپنے کام میں کوتاہی کرے گی تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اس کی ذلت آتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں ارادے کرو کہ اپنی اپنی زندگیوں کو دین والی بنانی ہے. ہاں، یہ پہلی ذمہ داری ہے. ہر آدمی سے اس کی قبر میں دین پوچھا جائے گا، اپنا دین بتاؤ. ہاں، یہ دین والی بنانی ہے، اندر بھی دین اور باہر بھی دین. اور پھر دین ایسا بنانا ہے کہ اپنی ذات سے دین پر قائم رہنا اور دنیا میں دین قائم ہو اس کی محنت کرنا. یہ ہمارا کام ہے. اس پر سارے انعام اکرامات کے اللہ کے وعدے ہیں، وہ جو آپ رات دن سنتے ہیں. اب اس کو عمل میں لانا ہے. اللہ نے موقع دیا ہے رمضان شریف، کہ رمضان شریف تو عمل کے لیے ہے. رمضان شریف عمل کی ہے. روزانہ آسمان سے آواز آتی ہے رمضان میں، یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، سیدھا ہو جا. ویا باغی الشر اقصر، اور وہ بدی کی طرف جانے والا بس کر، اب وقت نہیں ہے. یہ روزانہ اعلان ہوتا ہے، حدیثوں میں ہے. اس اعلان کا استقبال کرنا ہے. شر سے بچنا، خیر کی طرف بڑھنا، خیر کو بڑھانا. رمضان اچھا گزرا کہ سارا سال اچھا گزرے گا. ہاں، ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے. اس لیے بھی موقع ہے. اس لیے ارادے کریں اور اچھے ارادے کریں، ایسے ارادے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے. بس اللہ کا راضی ہونا کہ بڑی بات، اللہ کا ناراض ہونا یہ بھی بڑی بات. اب ہمت کر کے بتاؤ کہ جو جو تقاضے رکھے جائیں اپنی ہمت سے اسے پورے کریں اور اللہ سے مدد مانگیں اور اسے قبول ہونے کی دعا مانگیں. ہاں بھائی، فرماتے رہے. ماشاء اللہ 4 مہینے کی جماعتیں ہماری رمضان کے اندر ہر حلقے سے اور ہر مسجد کی بن رہی ہے. اب کھڑے ہو کے اظہار فرمائے. کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کی جماعت کو روانہ کریں گے؟ ہاں بھائی، فرماتے رہے. ماشاء اللہ 4 مہینے کی جماعتوں کے لیے. ماشاء اللہ بہت شوق سے اور دھیان سے سنا ہے. اب اللہ کرے وہ عمل میں آ جائے تو اللہ خوش ہو جائیں گے. ہمت کرو، پہل کرو. حلقہ نمبر 25 مدینہ سے انشاءاللہ 4 مہینے کی ایک جماعت جائے گی. عمر فاروق مسجد سے ایک جماعت جائے گی 4 مہینے. ماشاء اللہ. ہاں بھائی، فرماتے رہے دوستوں. کیا نام ہے؟ حلقہ نمبر 22. ماشاء اللہ. دیکھو بھائی، حلقہ نمبر 22 کی جماعت جائے گی انشاءاللہ. ایسے فرماتے رہے. مسجد کے اعتبار سے، حلقے کے اعتبار سے ماشاء اللہ محنت سے ہوئی ہے. اور فرماتے رہے. چار مہینے کی جماعت ہے، ضلع کی جماعت ہے. ماشاء اللہ جہاں سے بن رہی ہے، کھڑے ہو کے اظہار فرمائے. ماشاء اللہ 10 نمبر کی ایک جماعت. اور فرماؤ دوستوں. کھاٹیوار، نانپورہ کھاٹیوار کی ایک جماعت. ماشاء اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے.
فرماتے رہے. جو جماعتیں رمضان میں جا رہی ہے، جو جماعتیں رمضان کے بعد نکلے گی، ذرا کھڑے ہو کے بتلاتے رہے. مسئلہ تمام جماعتیں ہماری رمضان میں نکلے گی. ایسے بہت سے ہلکے کی 17 رمضان کی جماعتیں بن گئی، کچھ ہلکے نے 20 رمضان کی جماعتیں، اس کے بعد کی جماعتیں. کھڑے ہو کے اظہار فرمائے کہ انشاءاللہ پچھلے 4 مہینے کی ہماری کی جماعتیں بن گئی. 4 مہینے کی جماعت ماشاءاللہ ہلکا نمبر 3 کی. اور فرماتے رہے ماشاءاللہ. ہماری 2 جماعتیں 4 نمبر کی 2 جماعتیں. 21 کی کتنی جماعتیں؟ 1 جماعت جائے گی انشاءاللہ. ہلکا نمبر 6 کی 5 جماعتیں. اللہ پاک قبول فرمائے. ہاں بھائی فرماتے رہے دوستو. 9 نمبر کی جامع مسجد کی جماعت ماشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت. نان پورا کھٹکیور کی 2 جماعت جائے گی انشاءاللہ. 15 کون سی مسجد کی؟ عابدین ماشاءاللہ. چلے کی 4 جماعتیں. ہر مسجد کی جماعت ہے 4 مہینے کی 1 جماعت، چلے کی 4 جماعتیں. ہم یہ فرماتے رہے دوستو. مسجدوں کے جماعت سے بتلاتے رہے. مسجد بولو. مسجد کے وقت مسجد حاضرہ 2 جماعتیں انشاءاللہ. چمپا مسجد کی 1 جماعت. چوڑگڑھ مسجد کی 1 جماعت. اور ایک زیادہ تک کی بھی دور سے دور جانے والی جماعت بھی ہے ماشاءاللہ چوڑگڑھ کی ماشاءاللہ. ہاں بھائی فرماتے رہے دوستو. یہ موقع ہے، تھوڑی سی نیت کریں گے، محنت کریں گے، اللہ پاک اس کو وجود دے دیں گے. اور فرماتے رہے اطراف سے ہمارے جتنے ساتھی آئے ہیں وہ بھی اپنی مسجدوں کی محنت جو ہو رہی ہے اس کا بھی اظہار فرمائیں، تاکہ کبھی ویسی ہوگی جا کر محنت کر کے اس کو مکمل کریں گے. اور فرماتے رہے بہت سے حلقے بھی باقی ہے دوستو. ہر مسجد کی جماعت نکلنی چاہیے اور اس کے لیے بہترین موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور آخری درجہ یہ ہے کہ عید کے بعد فوراً جماعتیں روانہ ہو جائے 4 مہینے کی، تاکہ ماشاءاللہ جتنے ہمارے روح دیے گئے ان تمام روحوں پر ہماری جماعت پہنچ جائے. کھڑے کے بتلاؤ ماشاءاللہ. رانجھر سے بھی جماعت بن رہی ہے، ہمارے ناگپور حلقے کی جماعت بن رہی ہے، بارڈولی پٹری کی بھی جماعتیں بن رہی ہے. رانجھر کی جماعت ہے، کھڑے ہو کے بولو. جو جماعتیں بن رہی ہے کھڑے ہو کے اظہار فرماؤ ماشاءاللہ. نمبر کی جو 2 جماعتیں ماشاءاللہ. ہلکا نمبر 20 کی 2 جماعتیں اور 17 کی کتنی 2 جماعتیں. ہاں لکھا ماشاءاللہ. ہلکا نمبر 17 رانجھر چنارواڑ کی 2 جماعتیں انشاءاللہ. ایسے دوستوں بزرگوں مسئلہ ہماری 3 دن کی جماعت بھی بہت سے افرادوں نے طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 4 ہفتے لگائیں گے. بہت سے مسجدوں نے طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ پورے مہینے کے اندر 10, 20, 25, 50 جماعتیں رمضان کے مبارک مہینے میں. دوستوں بزرگوں ہم سب نیت کریں کہ کم سے کم جتنے ہمارے بالغ مرد ہیں سورت شہر اور ضلع میں جتنے بالغ مرد ہیں ان تمام کی نیت کر کے محنت کرنا شروع کر دو. ماشاءاللہ بہت سی جماعتیں ہماری کل جمعہ شریف سے اتوار کو روانہ ہوگی.
بہت سے ہلکے والوں نے مسجدوں والوں نے 10-10, 15-15 جماعتوں کو روانہ کیا، لیکن یہ کافی نہیں. لاجپور کی 3 جماعت، لو بھائی لاجپور ہلکے کے پیچھے کی 3 جماعت. تو دوستوں بزرگوں یہ پورا مجمع نیت کر لے کہ انشاءاللہ رمضان میں ہم بھی وقت لگائیں گے اور ہمارے ساتھ پورے بالغ مردوں کا وقت لگائیں گے. بھائی کون ہلکے والے مسجد والے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم پورے بالغ مردوں کو تمام کو محنت کر کے نکالیں گے. کم سے کم 3 دن لگنے چاہیے. بھائی کریں گے محنت انشاءاللہ. کون سے ہلکے والے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم کھڑے ہو کے بولو کہ انشاءاللہ محنت کریں گے. چلیے نہیں بتلاؤ دوستوں. جب بھائی 10 نمبر والے محنت کریں گے، 6 نمبر والے محنت کریں گے، ہاں 3 نمبر والے بھی محنت کریں گے، ہلکا نمبر 1 بھی محنت کریں گے، 4 والے بھی محنت کریں گے، ہلکا نمبر 4 15 ماشاء اللہ 17 8 5 22 نمبر والے 20 نمبر والے 22 نمبر والے 12 نمبر والے 25 نمبر والے 11 نمبر والے ماشاء اللہ کوسار والے بھی محنت کریں گے. تمام بالغ مردوں پر محنت کر لو دوستوں. ہلکا نمبر 17 والے بھی محنت کریں گے. جتنے مکانات ہیں جتنے بالغ مرد ہیں ان تمام پر محنت کرنی ہے اور کم سے کم آخری درجے میں ان کو 3 دن روانہ کرنا ہے. اگر یہ مجمع محنت کر لے گا دوستوں بزرگوں اللہ اس کے نتائج کو نکالے گا. اور کون سے ہلکے والے محنت کرنا چاہتے ہیں ذرا کھڑے ہو کے بولو. ہلکا نمبر 5 ہلکا نمبر 4 21 والے ماشاء اللہ. بھائی شہر اور ضلع کے جتنے ہمارے ہلکے ہیں 27 یہ ہر ہلکے والوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اتنی نیت کر لو کہ انشاءاللہ یہ مبارک مہینے کے 24 دن باقی ہے ہم اتنی محنت کر لے کہ ہر بالغ مرد تک ہماری آواز پہنچ جاوے اور جتنی ہماری محنت ہوگی اللہ پاک اتنے نتائج کو نکالے. اور بتاؤ ماشاء اللہ لو بھائی 9 نمبر ہلکے کی 64 جماعتیں جائیں گی ماشاء اللہ 3 دن کی. اور فرماتے رہے دوستوں ہلکے کے جماعت اگر اسائن کیے تو ذرا کھڑے ہو کے بتلاؤ کہ کتنی جماعتیں دیں گے. ہلکا نمبر 10 100 جماعتیں دیں گے انشاءاللہ. رمضان میں 3 دن کی 100 جماعتیں دیں گے اللہ پاک قبول فرمائے. ہلکا نمبر 25 کی 50 جماعتیں دیں گے ماشاء اللہ. آپ فرماتے رہے دوستوں. ہلکا نمبر 22 کی کتنی مسجدیں ہیں 8 مسجدیں ملا کر 230 جماعتیں دیں گے ماشاء اللہ. ہلکا نمبر 6 100 جماعتیں دیں گے 3 دن کی 100 جماعتیں انشاءاللہ دیں گے. ہمیں فرماتے ہیں دوستوں. ہلکا نمبر 15 کی 64 جماعتیں آپ نے پوری جوڑیاں وغیرہ بنا دی ہے ماشاء اللہ. ہلکا نمبر 5 کی 60 جماعتیں ماشاء اللہ. ہمیں فرماتے ہیں دوستوں ہم اظہار کریں گے محنت کریں گے اللہ والے دعائیں کریں گے اللہ پاک اس کو وجود دے گا. اور کون سے ہلکے والے کتنی جماعت دیں گے. ہلکا نمبر 1 کی 49 ماشاء اللہ. اور فرماتے رہے 17 نمبر 18 نمبر 19 نمبر 20 نمبر 57 جماعت. ہلکا نمبر 25 کی 57 جماعت ماشاء اللہ. شعبان سے محنتیں ہوئی ہے جوڑیاں بنی ہے اب اللہ پاک اس کو وجود دے رہے ہیں. اور فرماتے رہے دوستوں کل جماعت شنی سے اتوار کو تقریباً 150 جماعتیں روانہ ہو رہی ہیں. آئندہ کل اتوار پیر منگل بدھ جمعرات آئندہ جمعہ شنی سے اتوار مسئلہ یہ ترتیب ہر مسجد کی بنی ہوئی ہے. اب کھڑوں کے اظہار فرمائے تاکہ نئے احباب کو تھوڑا سا شوق پیدا ہو اور مسئلہ ہماری جماعتوں کو اللہ پاک مکمل کر دے. 20 نمبر کی 30 جماعتیں ہلکا نمبر 20 کی 30 جماعتیں انشاءاللہ. ہلکا نمبر 4 کی 25 جماعتیں ماشاء اللہ. ہمیں فرماتے رہے دوستوں. اچھا یہ بیٹھنے والا مجمع یہ کم سے کم نیت کرے کہ ہمارے کم سے کم رمضان میں 3 دن تو لگنے چاہیے. کون نیت کرتے کہ انشاءاللہ کم سے کم 3 دن لگے. ذرا کھڑے ہو جاؤ دیکھو اللہ پاک قبول فرمائے. کھڑے ہو جاؤ. ہمارے نئے احباب نیت کرو کہ انشاءاللہ پہلی مرتبہ بھی ہم لگائیں گے. اور کھڑے ہو جاؤ کم سے کم 3 دن اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہر ہفتے 3 دن 12 دن لگائیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے.
پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد کے اندر بھی پروگرام ہوگا. نئے سے نئے احباب کو لے کر آویں. انشاءاللہ تراویح کے بعد ہمارا پروگرام رہے گا. اور یہ مجمع ابھی دعا ہوگی, دعا کے بعد بیٹھے رہے. انشاءاللہ ہمارے کچھ ساتھی اور پروگرام بتائیں گے. دیکھو بھائیو, دعا جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے ہماری, بلکہ ایک اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے دعا کا دروازہ کھول دیا ہے. کہ اللہ کہتے ہیں مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. کہ دروازہ کھولا ہے اللہ. ہم نے دعا کو ضرورت سمجھی ہے, ضرورت ہو جب مانگتے نہیں تو چھوڑ دیتے. حالانکہ دعا عبادت بھی ہے اور ایک اللہ کی نعمت بھی ہے. سب سے زیادہ اکرام اللہ کے دربار میں دعاؤں کا ہوتا ہے جو اوپر جاتی ہیں. بندوں کی دعائیں حدیثوں میں ہے, بہت سے اعمال اوپر جاتے ہیں, دعا بھی اوپر جاتی ہے. تو دعا جو اوپر جاتی ہے تو وہ دعا کا بڑا اکرام ہوتا ہے. لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء, حدیث شریف میں. تو دعا بہت قابل اکرام چیز ہے اللہ کے دربار میں. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں مانگنے سے. کوئی مانگے میرے پاس, اور فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس کروں. اس نے ہاتھ پھیلائے خالی ہے اور خالی واپس کروں, مجھے اس سے شرم آتی ہے. حدیثوں میں ہے. تو دعا اللہ کی بڑی نعمت ہے, بڑا انعام ہے. یہ تو ہر وقت مانگنا ہی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ مانگتے رہو کہ اللہ خوش ہو کے دیتے رہیں گے. رمضان کا مہینہ یہ تو مانگنے کا مہینہ ہی ہے. کہ مانگو اللہ سے, اور مرادیں مانگو, ہدایتیں مانگو, اپنی مراد بھی مانگو, اپنی ہدایت بھی مانگو, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. حدیثوں میں اپنے گناہوں کی معافی زیادہ مانگو کہ ہم گنہگار ہیں, ہم کر نہیں پائے ہیں, ہاں نہ کرنے کی کر گئے ہیں, کرنے کی نہیں کی ہے, کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ معافیاں بھی دے دیں گے. تو یہ تو لینے کا مہینہ ہے خاص طور سے, اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. انفرادی طور پر بھی خوب دعائیں مانگے اللہ سے. اللہ دعا سے کبھی ناراض نہیں ہوتا, بلکہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے پروردگار سمجھ کر کے یہ مانگ رہا ہے, کہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. بسم اللہ. اللہ درود شریف. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين, اللهم اجعلنا من الراشدين, اللهم اجعلنا من الراشدين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندما ولا مفتونين.
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ تو نے اس رمضان کو گناہوں کی معافیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. ہم سے درگزر فرما لے. اے اللہ ہم سے درگزر فرما لے. ہماری خطائیں معاف فرما دے. ہماری آبوں پر پردہ ڈال دے. ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے اور موت تک اخلاص اور استخلاص کے ساتھ تیرے دین کے کام پر ہمیں جمنے والا بنا دے. ہماری مغفرت بھی فرما دے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما دے. جتنے تیرے بندے دین کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں, دین کی خدمتیں کر رہے ہیں, اے اللہ ہماری اور سب کی مغفرت فرما اور ہم کو اور سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما اور دنیا اور آخرت کے خیر سے ہمیں مالا مال فرما دے. محنتوں کو قبول فرما, قربانیوں کو قبول فرما اور پورے عالم اور پوری انسانیت کی ہدایت کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے. اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے. ہمارے دلوں کے اقفال بھی کھول دے. دلوں کی غفلتیں بھی دور فرما دے. نور ہدایت سے مالا مال فرما دے. دین اور دنیا اور آخرت کے خیر سے مالا مال فرما دے. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما. ہمارے محتاجوں کی مدد فرما. ہمارے ضرورت مندوں کی جائز ضرورت اپنے کرم سے پورا فرما. زندگی کے جتنے دن باقی ہیں تیرے حکموں پر گزروا دے. اے اللہ مرنے کا وقت آ گئے, اس نے خاتمہ کی دولت نصیب فرما. اس نے خاتمہ کی دولت نصیب فرما. سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما. موت اور ماں بعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. جو خیر آپ نے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے. جو خیر تیرے نیک بندوں نے مانگی وہ ہمیں عطا فرما دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی وہ ہمیں عطا فرما دے. جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں اپنے پناہ میں لے لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رحمت کی بارشیں نازل فرما دے. جن علاقوں پر رحمت کی بارشوں کی ضرورت ہے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور رحمت کی بارشیں نازل فرما دے. حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے. حرام سے حفاظت فرما لے. خیر سے مالا مال فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ساتھی بیٹھے مولانا صاحب سلام کریں گے, مسافہ نہ کریں.